بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنائے کعبہ اور قریش کا آپ کو باتفاق امین تسلیم کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوئی، 35 ایئرس کے جب آپ ہوئے، تو پھر قریش نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کی جائے، اور ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ ہم اس میں شریک ہوں۔ اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ تو یہاں پر پھر یہ طے ہوا، جب تعمیر ساری ہو گئی اور حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، تو اب جھگڑا ہونے لگا کہ ہم رکھیں گے، ہر قبیلے والا کہہ رہا تھا کہ ہم رکھیں گے۔ اتنے میں لڑائیاں ہو گئیں۔ تو پھر اس میں سے ایک جو بوڑھے آدمی تھے، بزرگ، انہوں نے مشورہ دیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو آدمی مسجد میں آئے گا، مسجد حرام میں، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان، سب سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تب نے کہا ہاں، ان کو تو ہم امین مانتے ہیں، یہ تو سچے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آؤ، اور وہ چادر کو پکڑ لے۔ سب نے، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آیا، سب نے چادروں کو پکڑا، اس چادر کو پکڑ لیا جس میں حجر اسود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کو نصب فرمایا۔ تو 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے تھے تو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اب جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو باقاعدہ طور پہ نبوت عطا کی گئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو نبوت ملی، جب کہ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ ٹھیک ہے، 35 سال کی عمر میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ کو باقاعدہ طور پہ نبوت اللہ پاک نے عطا فرمائی، باقاعدہ طور پہ۔ اب آپ نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا۔ 3 سال تک آپ چھپ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ ٹھیک ہے، اعلاناً تبلیغ کے لیے معمول نہ تھے، چھپ کے تبلیغ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا، جس میں تقریباً صرف 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، ان مسلمان ہونے والوں میں عورتوں میں حضرت خدیجہ تھیں، مردوں میں، بڑے مردوں میں ابوبکر صدیق تھے، اور چھوٹے بچوں میں حضرت علی تھے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ۔ یہ 4 لوگ سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، آزاد بڑے مردوں میں ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن تقریباً ان 3 سالوں میں صرف 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ یہ حکم ہوا کہ آپ علی الاعلان دعوت دیں۔ 3 سال کے بعد لوگ اب جب داخل ہونے لگے تو پھر آپ کو علی الاعلان دعوت کا حکم ہوا، اور آپ نے پھر زور شور سے دعوت دینا شروع کر دی، اور آپ صفا پہاڑی پر چڑھے۔ یہ مکہ میں ایک پہاڑی ہے جہاں پہ اماں ہاجرہ چڑھی تھیں پانی ڈھونڈنے کے لیے، صفا اور مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ تو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، لوگ مخالفت پہ اتر آئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے حضور کو سمجھایا تو حضور نے فرمایا کہ یا تو یہ میرے سیدھے ہاتھ میں اگر سورج لا کے رکھ دے اور الٹے ہاتھ میں چاند، میں تب بھی اپنے کلمہ حق کہنے سے نہیں باز آؤں گا، میں کلمہ حق پہنچاتے رہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا حضور نے فرمایا کہ یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں کلمہ حق چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ کا دین لوگوں میں پھیل جائے یا میری جان چلی جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ جب یہ ان کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اچھا، حج کا موقع آ رہا ہے، تو حج کے موقع پہ لوگوں کو راستے میں بٹھا دیا کہ اب جو بھی قافلہ ہے تو ان سے کہنا کہ یہاں پر ایک بندہ ہے محمد جادوگر ہے، اس کی بات مت تو سننا۔ اللہ کی شان، یہ تدبیر ان کی اور الٹی ہو گئی۔ وہ لوگوں سے کہتے رہے کہ بات مت سننا، لوگوں نے اتنی زیادہ حضور کی بات سننا شروع کر دیا اور اسلام اور پھیلتے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس پر بھی بس نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا
لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ جی وہ حضور کو تکلیف پہنچائیں اور تانے کسیں اور جناب دیگر کام کریں۔ جب اس پر بھی بس نہیں چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ کعبہ کے پاس ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر ابو جہل نے یہ موقع غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ حضور کا سر کچل ڈالے۔ اب اللہ کی شان، جب وہ پتھر لے کے آگے بڑھتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپ جاتا ہے، پتھر گر جاتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ جب وہ پتھر پھینکنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو ایک عجیب سا اونٹ آتا ہے اور وہ اس کو کھانے لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے پتھر گر جاتا ہے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا الحمدللہ۔ جب اس پر بھی بس نہیں چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک آدمی جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ سردار تھا کفار کا، یہ حضور کے پاس آیا، حضور سے کچھ باتیں کی۔ ایک بات تو یہ کی کہ جناب اگر آپ یہ سب دعوے کر رہے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جناب تم دولت جمع کر لو تو ہم تمہیں بہت مال دیں گے، تم سب سے امیر آدمی بن جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سردار بن جاؤ تو ہم تمہیں سردار بنا دیں گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں حسین و جمیل لڑکی مل جائے تو ہم تمہیں حسین و جمیل لڑکی دے دیں گے، اس سے تم شادی کر لو، اور اگر تم یہ جو باتیں کر رہے ہو تمہارے اوپر کسی جن ون کا اثر ہے تو تم اپنا علاج کراؤ۔ یہ 4 باتیں کی۔ حضور نے اس کے جواب میں ایک آیت اس کو قرآن کی سنا دی، جس کی وجہ سے یہ حیران و پریشان رہ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ کلام تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا، یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب جب اس پر بھی بس نہیں ہوا تو پھر انہیں لوگوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ حضور کو تکلیفیں پہلے ہی دے رہے تھے، اب صحابہ کو بھی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ جب صحابہ کو تکلیف دینا شروع کی تو پھر حضور نے صحابہ کو حکم کیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جو ہجرت کی وہ تقریباً لوگ تھے، یہاں پہ بھی لکھا ہوگا 12 مرد، ٹھیک ہے، 12 مردوں نے، اور دوسری مرتبہ ہجرت کی وہ تقریباً 83 لوگ تھے۔ پہلی مرتبہ ہجرت کی 12 لوگوں نے۔ اچھا وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ 3 سال جو اعلان دعوت دی، چھپ کر دعوت دی ہے، وہ اس میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد 30 تھی، 12 نہیں تھی، 30 تھی۔ 3 سال میں 30 لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہاں پہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کی پہلی مرتبہ 12 لوگوں نے، دوسری مرتبہ 83 لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت لمبا ہے تو میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب ہجرت شروع کری تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو پہاڑ کی ایک گھاٹی میں قید کر دیا، جس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب۔ شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی اندر کی طرف جو غار بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب۔ ابو طالب جو جتنے بھی گھر والے تھے، رشتہ دار تھے، سب کو پہاڑ کی گھاٹی میں بند کر دیا، اور بند کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، ان پر سب چیزیں تنگ ہو گئیں، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 3 سال حضور اس گھاٹی میں مقید اور محصور رہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حضور نے حبشہ کی طرف صحابہ کو حکم دیا، اور اس دفعہ 83 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا کے جو ابو طالب تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، اس کو فرمایا عام الحزن، غم کا سال، کیونکہ 2 واقعات پیش آئے۔ ایک تو ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، آپ کو بڑی محبت تھی ان سے، ان کا انتقال ہوا، اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی بیویاں تھیں اور آپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ 2 واقعات ایسے ہوئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ اب جب مکے میں بات نہیں بنی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے پھر طائف کی طرف ہجرت کی۔ چلو میں مکے سے باہر جاتا ہوں اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے۔ اب جب آپ طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے تو وہاں سے بھی آپ کو مایوسی ہو گئی۔ یہ لکھا 10 نبوی میں آخری ماہ شوال میں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کے گئے، آپ کے غلام تھے،
حضرت زید بن حارثہ، ان کے ساتھ آپ 10 نبوی میں یعنی 50 سال کی عمر میں 10 نبوی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو وہاں کے لوگوں نے بھی بات نہیں سنی بلکہ اور آپ کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ آپ نے عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں آپ نے پناہ لی جب آپ کے جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے، سر آپ کا زخمی ہو گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، وہاں پہ فرشتہ آیا کہ 2 پہاڑوں کو ملا دو، حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ بہرحال آپ طائف سے بھی مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد اسراء اور معراج، نبوت کا 5واں سال، یہ طائف جانے سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت کے 5واں سال جب آپ کی عمر 45 سال، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، جب آپ کی عمر 45 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا جس کو کہتے ہیں واقعہ معراج۔ اسراء اور معراج، اسراء کہتے ہیں رات کا سفر، زمینی سفر جو آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف ہوا، فلسطین تک۔ اس سے اوپر جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں معراج، عروج بلندی سے ہے، وہاں سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلا جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، 15 سے 12 میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ براق پر ہوا، ایک سواری تھی یہ، وہاں پہ آپ جب پہنچے تو آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد کا جو سفر ہوا وہ آپ کا معراج کہلاتا ہے، عروج۔ اس کا واقعہ لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حتیم میں، کعبۃ اللہ میں ہے، مسجد حرام میں حتیم، ابھی کعبے کا حصہ آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، وہاں پہ آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے، پھر دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پھر تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں پہ ابراہیم علیہ السلام، 6ٹھے پہ زکریا علیہ السلام اور 7ویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب اوپر تک پہنچ گئے 7ویں آسمان تک، پھر 7ویں آسمان کے بعد جب عرش تک پہنچ گئے، شجرۃ المنتہیٰ اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سے آگے میری پرواز ختم ہے، اب آپ خود تشریف لے جائیں۔ درمیان میں بہت ساری چیز جنت دوزخ کی آپ نے سیر کی، وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غیبت کرتے تھے، جو لوگ غیبت کرتے تھے وہ وہاں پہ مردار گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں، ورنہ یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس طرح بہت ساری قوموں پر آپ کا گزر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سفر تھا واقعہ معراج کا، یہ مختصر بتا رہا ہوں، بہت تفصیل ہے اس میں، بس یہاں سے پھر اب آگے کی بات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی۔